شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آواز کلیئر ہے نا؟ بالکل لکھ کر بھیج دیں یا کہہ دیں یوں ہی آواز کلیئر ہے. چلو اگر آواز کلیئر نہ ہو تو پھر بتا دیا کریں. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد للہ علی کل حال ونعوذ باللہ من حال اہل النار. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو ہم جو ہے کتاب الربا پڑھ رہے تھے اور ہم نے یہ کہا کہ اگر ایک چیز کو دوسری چیز کے بنے یعنی ہم جنس، سمجھا کہ ہم جنس کو، جی آواز کلیئر ہے نا؟ اچھا نجمہ آپ میوٹ کر دیں. اچھا دیکھو، اب ہم کتاب الربا یعنی باب الربا پڑھ رہے تھے. اب باب الربا میں یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ اگر ہم جنسوں چیزوں کو جو ہے وہ بیچا جائے آپس میں، سمجھ آ گئی ہو؟ ایک چیز جو ہے بالکل خالص اور دوسرے کے ساتھ جو ہے کچھ پل گٹلی وغیرہ بھی ہو، سمجھ آ تو ہم جو ہے تیل کو جو خالص چیز ہو ہم اس کو تھوڑا سا زیادہ کریں گے تاکہ وہ جو ہے خالص چیز کے بارے میں ہو جائے، اور باقی جو زائد ہے وہ گوٹی کے بارے. جب ہم نے جو ہے روغن کے تیل کے بارے میں پڑھا کہ 1 کلو جو ہے روغن تیل ہو اور ایک روغن تیل کا پل ہو، سمجھے گئے؟ تو پل کے ساتھ جو ہے وہ دوسرا گن بھی تو ہوتا ہے نا، یعنی اس کی گوٹلی، اس کا چھلکا وغیرہ، سمجھ آ گئی ہو؟ تو اب خالص روغن تیل جو ہے ہم وہ تھوڑا سا وہ تیل زیادہ ہونی چاہیے اس روغن تیل کے بدلے میں جس کے ساتھ پل گٹلی وغیرہ موجود ہو. مثال کے طور پر روغن تیل جو ہے وہ 2 کلو ہے تو اس کا بیچنا جو ہے کس چیز کے بدلے میں، یعنی 1.5 کلو کے بدلے میں، یعنی یا 1 کلو اس روغن تیل کے بدلے میں بیچنا جائز ہے جس کے ساتھ گٹی ملے ہو، تاکہ ایک روغن تیل جو ہے دوسرے روغن تیل کے بدلے میں ہو جائے اور یہ دوسرا ایک روغن تیل جو زائد ہے، سمجھے کہ وہ جو ہے پل گٹلی وغیرہ کے بدلے میں ہو جائے. تو ہم نے پڑھا تھا، یہ تو پڑھ لیا تھا. آگے جو ہے یہ بیان فرماتے ہیں کہ آیا اگر وہ گوشت کے بارے میں ہم نے تو مسئلہ پڑھ لیا کہ اگر وہ ایک زندہ گائے ہو اور اس کا ایک کچا گوشت، سمجھا کہ یعنی یوں ہی پڑا ہوا ہو، تو اب وہ گائے کا عام گوشت جو ہے وہ زندہ گائے کے بدلے میں فروخت کرنا جائز ہے. سمجھے شیخین کی نظر کے امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے. لیکن اگر عام ہی گوشت ہو یعنی زندہ نہ ہو، سمجھے یوں ہی جو ہے وہ قصاب کے ساتھ موجود ہو، تو گوشت کے بدلے میں برابر سرابر بیچنا ہوگا، کیونکہ ایک طرف بھی گوشت ہے دوسری طرف بھی گوشت ہے. تو یہ وزن کے اعتبار سے، کیونکہ لوگ جو ہے وزن کے اعتبار سے گوشت بیچتے ہیں نا، تو اس میں جنس بھی یعنی برابر سرابر ہوگا اور یدن بھی یدن ہوگا. اگر اس میں کمی ہو جائے تو پھر جو ہے جائز نہیں ہوگا. آگے یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ آیا کہ مختلف گوشت یعنی اونٹ کا گوشت جو ہے گائے کی گوشت کے بدلے میں بیچنا جائز ہے کمی بیشی کے ساتھ ہو، یا گائے کا گوشت بکری کی گوشت کے مقابلے میں کمی بیشی کے ساتھ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ہاں تو پھر جو ہے اس میں جو ہے یعنی چونکہ جنس جو ہے وہ کیا ہے، جنس جو ہے وہ مختلف ہے، سمجھا کہ جنس مختلف ہے اگرچہ وزن جو ہے وہ ایک ہی ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوگی، برابر کمی بیشی کے ساتھ یدن بھی یدن جو ہے جائز ہوگا. دیکھو وَيَجُوزُ بَيْعُ اللُّحْمَانِ الْمُخْتَلِفَةِ، اور جائز مختلف بیع مختلف گوشتوں کی، بعضها ببعض، یعنی بعض کی بعض کے ساتھ متفاضلا، کسی سے کمی بیشی کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوگا، جائز ہو جائے گا. اور اسی طرح جو ہے کیا کرنا، دودھ کے بدلے میں بیچنا یعنی برابر سرابر بیچنا ہوگا نا. لیکن اگر گائے کا دودھ جو ہے وہ بکری کی دودھ کے بدلے میں بیچا جائے یا گائے کا دودھ اونٹ کے بدلے میں بیچا جائے تو اس میں بھی برابری سرابری ضروری نہیں، کیونکہ جنس جو ہے وہ الگ ہو. جب جنس الگ ہو جاتے ہیں تو یدن بھی یدن کمی بیشی جائز ہے اور ادار جائز نہیں ہوگا. وَكَذَلِكَ أَلْبَانُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور اسی ہی اونٹ، گائے اور بکری کا دودھ بعض کا بعض کے ساتھ متفاضلاً کمی بیشی کے ساتھ جو ہے بیچنا جائز ہوگا. آگے فرماتے ہیں یعنی کھجور کا سر کا جو ہے یہی سارے مسائل ہے. کھجور کا سر کا جو ہے انگور کی سر کے بدلے میں بیچنا جائز ہوگا، سمجھ آ گئے؟ کیا ہوگا، جائز ہوگا. سمجھ آئے کیوں؟ کیونکہ اگر سر کا نام دونوں کا ہے لیکن چونکہ اس کا جنس ایک مختلف ہے، انگور کا جنس ہے اور کس چیز کا، کھجور کا ہے، تو اس میں بھی جائز ہو. وَخَلُّ الدَّقَلِ بِخَلِّ الْعِنَبِ، وَخَلُّ الدَّقَلِ یعنی
दकल जो है वो खजूर को कहा जाता है, समझ आ गया। खजूर की सरकी को बेखिल अनबे, अंगूर की सरकी के साथ मुतफाजिलन कमी बेशी के साथ जो है बेचना जायज होगा। ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا، یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہو روٹی کو، سمجھا کہ کیا گندم کی روٹی کو گندم کے آٹے کے بدلے میں برابری سرابری کے ساتھ کبھی بیشی کے ساتھ جائز ہے، سمجھا کہ کیونکہ روٹی جو ہے وہ عددی چیز ہے، کیا ہے، اگرچہ یہاں پر جنس ایک ہے لیکن قدر ایک نہیں، وہ کس طرح کہ روٹی جو ہے وہ عدد کے اعتبار سے بیچی جاتے ہیں، اتنا یعنی ایک دو تین، ایک روٹی دو روٹی تھی، اسی اعتبار سے بیچی جاتے ہیں نا، جبکہ گندم کا آٹا جو ہوتا ہے وہ کس چیز کے، وہ وزن کے اعتبار سے بیچا جاتا ہے، وزن کے اعتبار سے نہیں نا، وہ سا کے اعتبار سے بیچا جاتا ہے، سمجھا گیا؟ تو اسی وجہ سے جو ہے یعنی کیل کے اعتبار سے بیچا، اسی وجہ سے جو ہے یدن بیدن کبھی بیشی کے ساتھ جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں ہوگا۔ دیکھو ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا، اور جائز ہے روٹی کی بیع یعنی گیہوں کی روٹی کی بیع، والدقیق کس چیز کے ساتھ ہو، اس کی آٹے سے متفاضلا کمی بیشی کے ساتھ جائز ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ کن کن لوگوں کے یعنی آپس میں جو ہے ربا ہوتا ہے، کن کن لوگ، اب اجنبی لوگوں میں تو ربا متحقق ہو جاتا ہے، سمجھے کہ لیکن غلام اور مالک کی در، اگر غلام اور مالک آپس میں جو ہے وہ کیا کر لے، کمی بیشی کے ساتھ ایک چیز جو ہے وہ کیا کر لے، بیچتے نا، سمجھا، جو ربا کی اقسام میں سے ہو، سمجھا کہ ربا کی چیز ہو تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگی، وہ ربا نہیں کہلائے گا، کیوں، کیونکہ غلام کی ساری ملکیت جو ہے وہ مالک کی ہوتا ہے، کیا سمجھا ہے، مالک ہے، اگر وہ غلام کو زیادہ دے تو وہی پھر بھی اس کا لوٹ جو ہے لوٹنا کس چیز کی طرف ہوگا، مالک کی طرف ہی ہوتا ہے نا، تو اسی وجہ سے جو ہے اس کا کمی بیشی کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، جائز ہو سکتا ہے۔ اچھا لیکن اس میں یہ بات یاد رکھو کہ غلام، چونکہ غلام کی مال، یہ سارا مال جو ہے وہ اقاہی کا مال شمار ہوتا ہے، ایسے یہ غلام کا مال کس کا ہوتا ہے، وہ مالک کا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھ لو کہ یہ کیا کہلاتا ہے، لیکن اگر غلام پر کسی کا قرض ہو تو تب جو ہے وہ ربا متحق ہو سکتا ہے، کیونکہ اب غلام پر جو ہے وہ کسی اور کا بھی متحق ہے، اسی وجہ سے غلام میں جو غلام کے پاس جو مال ہے اس میں کسی اور کا بھی حق ہے، جب کسی اور کا حق ہے، مالک خالص مالک کا حق نہیں ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ متحقق نہیں ہوگا۔ ولا ربا بین المولا وعبده، اور نہیں ہے سود آقا اور کس کے درمیان، ولا ربا بین المولا وعبده، سود آقا اور اس کے غلام کے درمیان، اور اس طرح جو ہے مسلمان اور حربی کے درمیان کیوں نہیں ہے، یعنی حربی وہ کافر کے جو دارالحرب میں رہتا ہے، سمجھا، جیسے یہ چین جو ہے یہ بھی دارالحرب ہی کہلاتا ہے، چین ہوا، یہ باقی یہ جو جتنے بھی کفاروں کے ملک ہیں، سمجھا کہ ہندوستان جو ہے یہ انڈیا یہ دارالحرب نہیں ہے، صحیح ہے، یہ تو اسلامی ملک ہے، تو اس لیے چین روس اسپیشل جو ہے یہ دارالحرب ہی ہوتا ہے، سمجھا، کیونکہ اس میں کفار زیادہ رہتا ہے، اسی لیے کفاروں کا ملک ہے، تو اب مسلمان جو ہے کفاروں کے یعنی کفاروں کا چاہے اس میں کبھی بیشی سمجھے تو ربا یعنی کفار ہے جائز ہوگا، لیکن اگر یہی جو ہے وہ مسلمان ملک میں رہ رہا ہو، ذمہ ہو، سمجھے، جو کہ یا ویزا لے کر رہ رہا ہو ہے اور ربا جائز نہیں ہوگا، سمجھ آگے، دیکھو المسلم والحربی فی دار الحرب، مسلمان اور حربی کے درمیان دار الحرب میں، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ حربی کو جبکہ اشعار فرماتے ہیں کہ نہیں وہاں پر بھی ربا متحقق ہو، بہرحال احناف کے نزدیک جو ہے مفتابی قول ہے کہ ہر مسلمان اور حربی کے درمیان جو ہے وہ سود متحقق نہیں ہوتا۔ باب سلم، یہ باب ہے سلم کے بیان میں، اب سلم کو ہم نے پڑھا تھا کہ بیع سلم کسے کہتے ہیں، بیع سلم جو ہے یہ ایک قسم کی بیع ہے جس میں ثمن پہلے دی جاتی ہے اور مبیع بعد میں دی جاتی ہے، حالانکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے یہ ادار کا قرض کا دین کا جو معاملہ ہوتے ہیں نا، وہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے مبیع دی جاتی ہے، بعد میں 2 مہینوں کے بعد ایک مقررہ وقت پر جو ہے وہ ثمن قیمت دی جاتی ہے، لیکن یہ اس کے برعکس ہے سلم، سمجھا گیا، اس میں ثمن پہلے دی جاتی ہے، مبیع بعد میں دی جاتی ہے، مثال کے طور پر کیا کرتی ہے یہ فوزے مجھے کہتے ہیں کہ باجی
کیا ہے یہ مختصر القدری کا کتاب جو ہے یہ مجھے بھیج دے، سمجھ آ گئے؟ میں نے کہا کہ اچھا ابھی تو میرا یعنی ایک سال باقی ہے، یا میں کیا ہوتا ہے خاص والدوں کو پڑھاتی ہوں، تو ایسا کرو کہ آپ مجھے فی الحال پیسے دے دے، میں آپ کو بعد میں بھیج دوں گی، سمجھ آئے؟ بھیج دوں گی، سمجھ آ گئے؟ یا میں کہتی ہوں کہ آپ مجھے پیسے دے دے، میں آپ کو جب میں بنا لوں گی، سمجھ آ گئے، مختصر القدری کا کتاب بنا لوں گی، تب آپ جو ہے یعنی 2 مہینے آپ کو دے دوں گی، سمجھ آئے؟ تو یہاں پر سمجھ پہلے دی جاتی ہے، یا مبی جو ہے وہ بعد میں دی جاتی ہے، سمجھ آئے؟ جب مبی بعد میں دی جاتی ہے نا، تو اس کے لیے کچھ شرائط متعین ہے، سمجھے کہ مثلا میں بیسلم ہوتی ہے، نہیں نہیں، بلکہ بیسلم جو ہوتا ہے بعض چیزوں میں ہوتی ہے، بعض چیزوں میں نہیں ہوتی، یعنی ان چیزوں میں بیع جائز ہوتی ہے جو کہ مقرر یعنی ثمن کی ادائیگی تک جو ہے بازار میں موجود ہو، سمجھ آئے کہ کیا ہو بازار میں، ایسا نہ ہو کہ کیا ہوتا ہے کل جو ہے یا پرسوں وہ بازار سے غائب ہو جائے، سمجھ آئے کہ یعنی وہ شارٹ ہو جائے، سمجھ آئے کہ کیا ہو جائے، کبھی کبھار جو ہے وہ شارٹ ہو جاتے ہیں نا، شارٹ ہو جاتے ہیں، اکثر دوائی جو ہے وہ شارٹ ہوتی ہے، تو شارٹ ہو جائے اور وہ مل نہیں رہے اور آپ نے بیع سلم کیا ہے، سمجھ آئے کہ تو پھر کیا فرق ہے؟ تو اسی وجہ سے بیع سلم کی جو ہے تقریباً 7 شرائط بنتے ہیں، سمجھ آئے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک، صاحبان کے نزدیک 5 شرائط بنے، جو انشاءاللہ اگلے عبارت میں آئے گا وہاں پر ہم پڑھ لیں گے۔ اب صرف اصطلاحی تعریف یہ جان لو کہ بیع سلم کی لغوی معنی ہے، یعنی بیع سلم جو ہے وہ ایک قسم کی بیع ہے جس میں ثمن پہلے دی جاتی ہے، اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ قیمت ابھی لے لے اور مبیع کچھ دنوں بعد دے دے، قیمت ابھی لے لے اور مبیع کچھ دنوں بعد ہے۔ ویسے قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ بیع جائز نہیں ہونا چاہیے، سمجھ آئے؟ کیونکہ جب مبیع موجود نہیں ہو تو پھر یہ تو معدوم کی بیع ہونا ہے، اور معدوم کی بیع جائز نہیں ہوتا، لیکن غریب لوگوں کی رعایت کے لیے، سمجھا؟ غریب ہے کیونکہ ایک غریب ہوتا ہے وہ تجارت کرنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ تجارت کرنا چاہتا ہے۔ اب اگر وہ آپ اس کو آج پیسے دے دے تو وہ چیزیں خرید لے گا، سمجھا کہ پھر وہ آپ کو بیچ دے گا، تو وہ غریبوں کے لیے سہولت ہوتی ہے نا اس میں، تو اسی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا۔ حدیث مبارکہ سے نہ قرآن کریم کی آیت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یعنی جب تم لوگ جو ہے دین کا معاملہ کرو، تو یہاں پر بھی ثمن جو ہے وہ دین ہوتا ہے نا، قرض ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے یہ حدیثی بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، اور لوگ جو ہے پلوں میں 2 سال 3 سالوں کے لیے جو ہے وہ بیع سلم کرتے تھے، سمجھ آ گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس چیز میں بیع سلم کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب کیل معلوم ہو، وزن معلوم ہو، مدت معلوم ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو ٹھیک ہے، جب کیل معلوم ہو، وزن معلوم ہو، مدت معلوم ہو، تو پھر جو ہے وہ بیع جائز ہے۔ اچھا، اب سلم جو ہے کون سی چیزوں میں جو ہے بیع سلم جائز ہے؟ تو یہ یاد رکھو کہ بیع سلم جو ہے مکیلی چیزوں میں، کس چیزوں؟ مکیلی چیزوں میں، اس طرح وزنی چیزوں میں، اس طرح معدوداتی چیزوں میں، سمجھ آگے؟ اور مزروعات یعنی گزن کے حساب سے جو بیجی جاتی ہے، یا جو تول کر بیجی جاتی ہے، یا جو ناپ کر بیجی جاتی ہے، یا عدد گن کر جو ہے بیجی جاتی ہے، ان 4 چیزوں میں جو ہے وہ یعنی وہ اشیاء جو ان چاروں پیمانوں کے ساتھ بیچ جاتی ہے، کیل کر کے یا وزن کر کے یا عدد کے ساتھ یا گز کے حساب سے، تو پھر اس میں جو ہے بیع سلم جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے، سمجھ آ گئے؟ اور معدود جو ہے اس میں جس میں زیادہ فرق نہ ہو، سمجھ آ گئی ہو؟ معدودی چیزوں، مثال کے طور پر اخروٹ جو ہے وہ اپنے جنس کے اعتبار سے زیادہ فرق، تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے اور ایک تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اتنا فرق نہیں ہوتا، یا انڈے ہو گئے، انڈے تھوڑے سے چھوٹے لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا، سمجھ آ گیا؟ ان کے اجزاء میں، لیکن اگر ایک ایسے جنسیت ہو جن کے سارے اجزاء جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مختلف ہوتے ہیں، تو پھر اس کی جو ہے بیع سلم جائز نہیں ہوتا، سمجھ آ گئے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے کسی چیز میں بیع سلم کی تو کیل معلوم ہونی چاہیے، وزن معلوم ہونی چاہیے، مدت معلوم ہونی چاہیے، تاکہ آگے جو ہے وہ پھر نفع نہ ہو جائے، کیونکہ اگر وہ کہے، اس مثال کے طور پر گائے جو ہے یہ تو عادت کے اعتبار سے جو ہے وہ گن کر بیچی جاتے ہیں نا، لیکن گایوں میں جو ہے وہ فرق ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ گایوں میں جو ہے یعنی حیوان میں جو ہے وہ بیع سلم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر فوزیہ مجھے کہتی ہے کہ میں باجی آپ کو 30,000 روپے ابھی دیتی ہوں، آپ کل مجھے گائے بیچ دے، اور ساتھ میں مجھے متعین کر لیا کہ ریڈ کلر ہونی چاہیے، اتنی ہونی چاہیے، اب مجھے تو وہ نہیں مل گئی، سمجھ آئے کہ تو پھر آگے میں کیا کروں گی؟ یعنی میں نے تو اس کے لیے جو ہے ایک کو متوسطہ قسم کی گائے پسند کر لیا، اور فوزیہ نے تو جو ہے اپنے خیالات میں، اپنے دماغ میں یہ سوچا کہ
अच्छी खासी फरबा गाय होगी, तो इख्तिलाफ मेरा और फौजिया का झगड़ा होगा कि नहीं? समझा कि जब मैं उसको सुपुर्द करूंगी गाय, फिर वो इनकार करेगी कि नहीं मैं तो नहीं लेती हूँ, हालांकि उसने तो मुझे सामान दिया है यो। तो इसी वजह से जो है यो, जिन चीजों में तफावत ज्यादा हो, समझे, तो फिर उसमें बया सलम जायज नहीं होता, समझ आ गया? क्योंकि ताकि आगे जो है वो क्या हो जाए, तकलीफ ना हो। देखो, अस्सलाम जायजुन फिल मकीलात, सलम जो है बेसलम जायज़ है फिल मकीलात, खीली चीज़ों में, वल मौजूनात, और मौजूनी चीज़ों, वल मादूदात, और आददी चीज़ों में, अल्लती वो आददी चीज़ें, ला तफावत जिसके अज़ा में ज़्यादा तफावत ना हो, कल जौज़ी जैसे अखरोट, वल बैज़ी जैसे अंडा, वल मज़रूआत, और इस तरह जो है गज़, गज़ में तो जो है वो इख्तिलाफ नहीं होता, बस गज़ गज़ ही होता है, समझ आ गई हो? तो इसमें भी इख्तिलाफ नहीं होता कि अगर वो से मुझे कहे कि हो याफूज या नजमा को कह दे कि आप मेरी यानी 2 गज कपड़ा लेकर आओ, अभी ये पैसे ले लो, लेकिन फिर 2 महीने बाद मेरे लिए लेकर आओ, समझ आ गई हो? तो अब ये गज बस मुतय्यन है, गज, समझ आ गई? तो इस वजह से जो है इसमें भी ज्यादा इख्तिलाफात नहीं होते। वला यजूज़ु सलमु फिल हयवान वला फी अतराफी वला फिल जुलूदी अददन, और नहीं जायज़ है सलम हैवान में और ना उसके अतराफ में, यानी उसके काल, अतराफ से मुराद क्या है? उसके आज़ा में से, यानी उसके पाव को बेचना, या उसका बाजू का बेचना, या उसका सर का बेचना, समझ आ गई हो? क्योंकि एक गाय ऐसे होती है कि इसका सर मोटा होता है और बाज की जो है वो पतला सा होते, तो इस वजह से इख्तिलाफ ज्यादा होगा। और ना उसके अतराफों में से, अतराफ से मुराद क्या है, यानी उसका पाव, पाव भी तो किसी के लंबे होते हैं, किसी के छोटे, किसी के मोटे, किसी के क्या, किसी के क्या, समझ आई? वला फील जुलूद, और ना खाल में, और खाल भी तो कभी किसी के बड़े होते हैं, किसी, अब ये नहीं कह सकता, यानी भैया सलम नहीं कर सकते कि ये पैसे ले लो, फिर मुझे जो है 2 महीने बाद मुझे गाय दे दो, या गाय का पाव दो, या गाय का सर मेरे लिए लेकर आओ 2 दिन बाद, नहीं, नहीं होता ये भैया सलाम। बल्कि अगर लेना है तो अभी ले लो, वरना ना लिया करें। वला फिल जुलूद, और ना खाल में, आददन गिन कर, समझ आ गए? ये शवाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हयवान में बेसलम जैसे, जबकि उसकी आदत मालूम है, सिफात मुतय्यन, ये सब कुछ जो है वो क्लियर हो, लेकिन हम जो है अहनाफ जो है किसी सूरत में भी क्लियर, सिफात क्लियर भी हो तब भी जो है वो जवाज के कायल नहीं है, समझ आ गया? बता दिया था ना दलील, कि क्योंकि इनकी सिफात में भी फर्क होता है, समझ आ गया? तो इसी वजह से ये मुफ्जी इलन निज़ा है, समझ आ गए हो? तो इसी वजह से जो है वो जायज नहीं है। अच्छा, मैंने एक को शुरू में एक बात छुड़ी थी, जिस तरह बया में जो है, बया जो है खरीद और फरोख्त को कहा जाता है, बाय बेचने वाले को कहा जाता है, मुश्तरी जो है कैसे खरीदने वाले को कहा जाता है, और मबी जो है जो चीज बेची जाती है, और समन उसको कहते हैं जो कीमत, समझ आएगी, केश को कहा जाता है। तो इस तरह बया सलम में भी कुछ इस्तिलाहात होते हैं, समझ आए? बाया को मुसल्लम इलैहि कहते हैं, क्या मुसल्लम इलैहि, मुश्तरी को रब्बुस्सलम कहते हैं, मबी को मुसल्लम फीही कहते हैं, और समन को रअसुल माल कहते हैं। क्या कहते हैं? रअसुल माल, यानी समन, जैसे कि मेरे और नजमा के दरमियान जो है वो क्या हो गया, बया हो गया ना, क्या हो गया, यानी बया सलम हो गया, तो मैं जो हो, यानी मैं उसको मबी बेचूंगा। अब उसने मुझे है 200 रुपए दिए हैं अभी फिलहाल, मैं उसने जो है वो ऑर्डर किया है कि बया, यानी ऑर्डर तो नहीं है, बया सलम ऑर्डर नहीं होता, क्योंकि ये एक औकत होता है, ऑर्डर जो है वो एक वादा होता है, समझ आ गए हो? तो वो कहता है कि, वो कहते हैं कि आप मुझे मुख्तसरुल कुदूरी की किताब दे दो 2 महीने बाद, समझ आए? मैंने 200, अब इसने मुझे 200 रुपए दिया है, मैं मुख्तसरुल कुदूरी की किताब जो है 200 उसके बाद दूंगी। तो अब जो है मैं कौन हूँ? मैं मुसल्लम इलैहि हूँ, और नजमा जो है ये रब्बुस्सलम है, समझ आ गया? मबी, समझ आ गया? मुख्तसरुल कुदूरी जो है ये मुसल्लम फीही है, और समन 200 रुपए जो है ये रअसुल माल है। देखो, मुसल्लम इलैहि, रब्बुस्सलम, मुसल्लम फीही, रअसुल माल, आगे इसके आते हैं। अच्छा, ये तो हो गया ना ये वाला मसला। वला यजूज़ सलम फिल हैवान वला फी अतराफी वला फिल जुलूद अददन। आगे ये बयान फरमाते हैं कि ईंधन की लकड़ियाँ, वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा या शायद नहीं देखा है, ये ईंधन की लकड़ियाँ जो होती है ना, इसका एक मजमुआ बनाते हैं, इसको जमा कर लेते हैं, इसको गुठरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुठरी कहा जाता है। ये तो पता नहीं देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन साग तो देखे होंगे यकीनन, साग, समझ गए? साग का जो है वो होता है, हम इसको एक को क्या कहते हैं, एक गुड्डी कहते हैं, समझे? एक वो सब्जियों का एक गुड्डी कहते हैं, समझा? कि वो यानी सब्जी को जिस जैसे दानिया, समझे? एक दाने का एक को गुड्डी होता है, इस तरह साग का भी एक गुड्डी होता है, इस तरह लकड़ियों का गट्टे को जो है वो क्या होता है? गुठरी कहा जाता है, समझे? अब आया क्या कहते हैं ये लकड़ियों की गुठी में, इस तरह सब्जियों की गुट्टी में जो है वो बे सलम जायज है या जायज नहीं है? मतलब ये कहे कि अब आप ये मुझे 100 रुपए अभी दे दे, और आप कहे कि ये कल मुझे जो है वो क्या कर ले, सब्जी दे दे, या लकड़ियों का गुठड़ी दे दो, तो ये बे सलम हो
تو اب جہاز نے کیوں یہ ایسی چیزوں میں ہونی چاہیے جس کا موجود ہو سکتے ہیں. اب بعض گٹھیاں جو ہے وہ موٹی ہوتی ہے, سمجھا, جس سے زیادہ لکڑیاں ہوتی ہیں, اور بعض جو ہے وہ قریب ہوتے ہیں. اب وہ کیا کرے گا مسلم الیہ جو ہے وہ اس کو رب السلم کو زیادہ وہ کمزور سے دینا چاہے گا, اور وہ جو ہے وہ زیادہ والا لینا چاہے تو مفضی النظام پیدا ہوگا, کسی وجہ سے اس میں بھی جائز نہیں ہے. ولا فی الحطب حزمن, اور نہیں ہے جائز ہے بیع سلام لکڑیوں میں حزمن یعنی گٹھڑی کے اعتبار سے, ولا فی الرطبۃ, اور نہ سبزیوں میں جو روزانہ کس چیز کی گٹی کے اعتبار سے ہے. آگے فرماتے ہیں کہ سلم جو ہے وہ جائز نہیں ہے, مگر یہ کہ ہو کیا کرے, مگر یہ کہ ہو سمن کے لیے جو وقت کیا جو وقت مقرر ہو چکا ہو اس تک وہ کیا ہے مسلم فیہی کیا ہو موجود ہو, مسلم فیہی, سمجھے, اس کو مسلم فیہی کہا جاتا ہے, سمجھے, مسلم فیہی شرط کے ساتھ نہیں کیونکہ سلم ہے نا, سلم تو مسلم فیہی مسلم الیہ رب السلام اور ایک اور رب المال, سمجھ آئے گا کیا ہے رب المال. اچھا تو دیکھو مسلم فیہی جو ہے وہ یعنی مبیع جو ہے وہ ثمن کی ادائیگی تک بازار میں موجود ہونے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ موجود نہیں تو پھر کہاں سے مبیع ادا کرے گا, سمجھ آئے گا, مسلم فیہی جو ہے وہ کہاں سے ادا کرے. دیکھو ولا یجوز السلام, اور جائز نہیں ہے سلام, حتی یہاں تک کہ یکون المسلم فیہی, یہاں تک کہ ہو مسلم فیہی موجود میں حین العقد, عقد کے وقت سے لے کر الى حین المحل یعنی دینے کے وقت تک, ثمن کی ادائیگی یعنی رب المال کی ادائیگی تک جو ہے اس کو کیا ہونی چاہیے, دینی چاہیے. رب المال راس المال, راس المال, رب المال تو مضارع میں آتا ہے نا رب المال, اسی وجہ سے میں سوچ رہی تھی کہ یہ منہ میں آواز کیوں عجیب سا لگ رہا ہے. اچھا راس المال سمجھا گیا. ولا يصح السلم الا مؤجلا ولا يجوز الا باجل معلوم, اور کہتے ہیں کہ سلم جائز نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں مہلت ہو, کیونکہ سلم اگر فوری پیسے دے دے تو پھر تو یعنی فوری پیسے دے دے اور مبیع بھی ساتھ میں دے دے تو پھر تو یہ اجل یہ تو کیا ہو گیا, یہ تو ادار کا قرض نہیں ہوا نا, یعنی یہ تو ادار نہیں ہوا. حالانکہ سلم میں تو جو ہے وہ ثمن کو مؤخر مبیع کو مؤخر دے کر کیا جاتا ہے. اب اگر فوری دیا جائے تو پھر تو یہ بیع سلم نہیں, یہ تو عام بیع مطلق ہو گیا, سمجھ آ گئے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ بیع سلم جائز نہیں ہے مگر مدت معلومہ کے ساتھ, یعنی کب سمن دینا ہے نہ کب مبیع دینا ہے, یعنی کب مسلم فیہی دینا ہے اس کے لیے مدت متعین ہونی چاہیے. یعنی 11 دسمبر کو, 12 دسمبر کو, 30 دسمبر کو, 1 جنوری 2022 کو کب دینا ہے وہی بتانا ہوگا. ولا يصح السلم, اور نہیں ہے جائز سلم الا مؤجلا مگر مہلت دے کر. ولا يجوز, اور نہیں ہے جائز سلم الا باجل معلوم مگر مدت معلوم کے ساتھ, مدت معلوم کے ساتھ. آگے فرماتے ہیں, اب آگے فرماتے ہیں ان چیزوں کا بیان ہوا ہے کہ یعنی ایک متعین چیز ہے, سمجھ آ گئے, لیکن وہ ایک خاص شخص کا متعین چیز ہے. مطلب ایک برتن کے ساتھ جو ہے, ایک برتن کے ذریعے سے جو ہے وہ چاول کے ساتھ جو ہے بیع سلام کے مثال کے طور پر میں فوزے کے ساتھ بیع کری ہو, وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ بھیا باجی یہ کیا کر لے 300 روپے لے لو, مجھے جو ہے وہ یعنی 2 سا چاول, سمجھ آ گیا. اب چاول تو جو ہے وہ تو کیل کر بیچے جاتے ہیں نا. اب میرے پاس ایک برتن رکھا ہوا ہے, کیا ہے, ایک برتن رکھا ہے جو پورے محلے میں مشہور نہیں ہے, ایسا صرف میرے پاس ہے, سمجھ آ گیا. تو اب اسی برتن کے ساتھ ناپ کر میں آپ کو جو ہے مبیع نہیں دے سکتا ہوں, سمجھ آ گیا. یعنی ویسے تو متعین ہونا ضروری ہوتا ہے نا, مبیع کا یعنی کیا ہے مسلم فیہی کا متعین ہونا ضروری ہوتا ہے. اس کے صفات آگے شرائط آتے ہیں کہ اس کا یہ اس طرح ہونی چاہیے, اتنا مقدار ہونی چاہیے. اب جب ہم مقدار معلوم کریں گے تو پھر کسی برتن سے ناپیں گے نا, تو جب برتن سے ناپیں گے تو اب وہ کون سا برتن ہونی چاہیے, تو وہ برتن ایسی ہونی چاہیے جو پورے شہر میں مشہور ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک شخص کا ایک برتن ہو تو پھر وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے, سمجھ آ گیا. لیکن اگر پورے شہر کا ایک ہی برتن ہو تو پھر جو ہے ایک سے ٹوٹ جائے تو پھر دوسرے کے پاس موجود ہو, سمجھ آ گئے. اسی طرح جو ہے کیا ہونی چاہیے, اس طرح ایسے کھانے بھی بیع سلم نہیں ہونی چاہیے جو صرف ایک گاؤں میں موجود ہوتا ہے, سمجھ آ گیا. کیوں؟ خدا خاصا ہے اس گاؤں سے وہ کھانا جو ہے ختم ہو جائے تو پھر کہاں سے دیں گے, سمجھ آ گیا. مسلم فیہی جو ہے وہ کہاں سے دیں گے. اس طرح جو ہے ایسے کھجور کی درخت سے بھی نہیں دینا چاہیے جو کہ 1 2 ہو, سمجھ
आए, लेकिन अगर पूरे शहर में वो कजूरी मशहूर हो तो फिर जो है दे सकते, ताकि जो है आगे मबी को सुपुर्द करने में कोई मुश्किलात पेश ना आए। देखो, वला यजूज सनबी मिकी बिमिकियाल रजुल बेन, यानी ये जायज सलाम किसी खास आदमी के पैमाने से के साथ, क्योंकि वो टूट भी सकता है, वो गुम भी हो सकता है, लेकिन अगर सारे शहर में एक ही पैमाना चल रहा हो तो फिर उसके साथ बेसलम जायज होगा, ताकि एक से गुम हो जाए तो दूसरा मौजूद हो। वला भी जिरा रजुल बे, और ना ही किसी मुतय्यन आदमी के हाथ के साथ हो, समझा के, क्योंकि वो मर भी सकता है, समझा के। अब जब वो मरेगा तो फिर मुस्लिम फीही हम कहाँ से सुपुर्द करेंगे, उसको कब्र से तो नहीं निकाला जा सकता है ना। तो इसी वजह से जो है यानी ऐसे ऐसे जरा ऐसे गस के साथ होनी चाहिए जो कि सारे शहर में जो है मशहूर हो। वला फी तुआम गले में, समझे, हो सकता है कि वहां पर खत्म हो जाए, मफकूद हो जाए, तो फिर कहाँ से देंगे। वला फी समरत नखलतिन बिआइन, अना किसी खास कजपल में, समझ आया, खास खजूर की पल में। आगे यही समझ आ गए। अब बयासलम की शराइतें समझ आ गई। बयासलम मैंने बता दिया था, बयासलम की तकरीबन 7 शराइतें, जिसमें 5 मुख्तलिफ मुत्तफक़ुन अलैहि है, 2 जो है वो मुख्तलिफ ही है, समझ आ गए। तो मुसल्लफ ही जो है में तो आप लोगों को मालूम है कि रअसुल माल जो होता है ही दी जाती है, और मुस्लिम मबी जो है वो बाद में दी जाती है। अब मबी की कुछ यानी चावल चाहिए, अब कौन सी चावल चाहिए, कितनी किलो चाहिए, कब चाहिए, समझ आ गए हो, कहाँ पर मुझे आपको सुपुर्द करना होगा, तो समन कितना मुझे देंगे, तो इन सारी चीजों का डिटेल चाहिए, इसको शराइत कहा जाता है। तो सबसे पहला शर्त यह है कि मुस्लिम फीही का क्या है कि मुस्लिम फीही का जिन्स मालूम हो। क्या हो? जिन्स मालूम हो। क्यों? क्योंकि ये मालूम इसी वजह से है कि जिस चीज का बया हो रही है, यानी किस चीज की, अगर ये मालूम ना करे कि किस चीज की बया हो रहे हैं तो फिर कैसे हम सुपुर्द करें। यानी घी मालूम होनी चाहिए, अगर घी गंदम की बया होनी चाहिए तो फिर गंदम जिन्स है ना, जौ की बया हो रही है, किशमिश की हो रही है, खजूर की, रे कहाँ पर हो रही है। फौजिया मुझसे क्या लेना चाहती है? किशमिश लेना चाहती है, खजूर लेना चाहती है, जौ लेना चाहिए, उसको बताना होगा, यानी जिन्स बताना होगा। ये पहली शर्त हो गए। मालूम होनी चाहिए। नाव, नाव किसे कहते हैं यानी कौन सी किस्म की। हमारे यहाँ जो है वो सिल्ला चावल के होते हैं, बलूची चावल होते हैं, समझे, सिंधी चावल होते हैं या पिशावरी चावल होते हैं। तो आपको कौन सी क्या होता है यो चावल होती है। और इस तरह घी, घी भी तो किस्म के होते हैं ना, एक डालडा होता है, एक तेल होता है, एक मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, समझ आ गई हो। तो आपको कौन सी घी होनी चाहिए, तो ये दूसरी किस्म है, यानी चावल होनी चाहिए तो पिशावरी होनी चाहिए, सिंधी, सिल्ला, कौन सी होनी चाहिए, समझ आ गई हो। तो ये दूसरे किस्म हो गए, समझ आ गए। पहला ये कि जिन्स मालूम हो, मुस्लिम फीही का जिन्स मालूम हो। दूसरा ये कि उसका नौ मालूम हो, यानी किस्म मालूम हो। तीसरा ये कि सिफत मालूम हो, समझ आ गई, सिफत, यानी चावल भी तो ऐसे होते हैं कि उम्दा होते हैं, गठिया होते हैं, तो आप उसको बता दें कि मुझे आला किस्म की चावल होनी चाहिए, समझ आगे। जब फला वक्त पर आप मेरे लिए मुस्लिम फीही लेकर आए तो उम्दा किस्म का होनी चाहिए, या थोड़ी सी जो है मुतवस्सित होने, ज्यादा महंगे ना हो, समझ आगे। तो जिन्स भी मालूम होनी चाहिए, नौ भी मालूम होनी चाहिए, सिफत भी मालूम होनी चाहिए। और फिर चौथा अहम चीज जो है मुस्लिम फीही की मिकदार मालूम होनी चाहिए, यानी कितनी किलो है, ताकि जगड़ ना बजे, यानी 5 किलो चाहिए, 6 किलो, ज्यादा मेहमान तो 10 किलो, फिर और भी वलीमा हो तो 40-50 किलो, समझ आ कि क्या होनी चाहिए, मिकदार मालूम होनी चाहिए। पांचवा किस्म जो है वो मुद्दत मालूम होनी चाहिए। कौन सा? मुद्दत मालूम होनी चाहिए, यानी कब देना होगा। 8 दिसंबर को देना होगा, 11 दिसंबर को, 21 दिसंबर को, दिसंबर के महीने में देना होगा, जनवरी या 2021 में देना होगा, या 2022 में देना होगा, कब देना होगा, समझ आई, मुद्दत है। तो देखो, पहली किस्म है मुस्लिम फीही का जिन्स मालूम हो, दूसरी किस्म है नौ मालूम हो, तीसरी किस्म है सिफत मालूम हो, शर्त है, समझ आ गए। चौथा शर्त यह है कि मुस्लिम फीही की मिकदार मालूम हो। पांचवा है कि है मुद्दत मालूम हो, समझ आए, कब देना होगा, समझ आएगी। मुश्तरी जल्दी मांग क्योंकि आगे झगड़ा हो सकते हैं, बाय देर से देना चाहे, मुश्तरी जल्दी लेना चाहे, समझ आएगी। ये 5 मुत्तफकुन अलैहि है, समझ आ गए। छठा नंबर रअसुल माल, जिसको हम समन कहते हैं, आम कायदे के मुताबिक जो है हम बये में इसको समन कहते हैं। तो अब आया ये पेमेंट जो है, क्या है पेमेंट जो है, इसका
مقدار, کیونکہ پیمنٹ جو ہے اسی وقت ادا کی جاتی ہے نا, اور مسلم فی جو ہے وہ بعد میں ادا کی جاتی ہے. تو اب یہ پیمنٹ جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے, اس کا مقدار بھی معلوم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, سمجھ یا صرف اشارہ ہی کافی ہے کہ اتنے روپے پر میں نے آپ کو بیچ دیا. 5 کلو چاول اعلیٰ قسم کے, سمجھ آ گئی, اعلیٰ قسم کی بلوچی, سمجھ آئے, اعلیٰ قسم کی بلوچی سب میں نے ملا لیا, یعنی چاول ہو گئے, جنس ہو گئے, نوع بلوچی ہو گیا, صفت اعلیٰ قسم ہو گیا, مسلم فی کی مقدار 5 کلو ہو گئے. مدت جو ہے 2 مہینے کے بعد آپ نے مجھے دینا ہے, 21 دسمبر کو آپ نے مجھے دینا ہے, سمجھ آئے, ہمارے مدرسے میں پروگرام ہے, اسی وجہ سے آپ کو مجھے یہ دینا ہے, سمجھ آ گئی ہو, مثال کے طور پر کہہ رہی ہو. اچھا, اب چھٹی قسم میں نے بتا دیا تھا کہ کل 7 قسم ہے, 5 شرائط جو ہے وہ مختلف کیا ہے, متفقون علیہ ہے, دو شرائط میں جو ہے مختلف ہی ہے. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک جو ہے, جس طرح یعنی رأس المال کا بھی مقدار معلوم ہونی چاہیے, سمجھ آ گئے ہو. تو یعنی یہ کہے کہ یہ 2000 روپے کے بدلے میں آپ مجھے 5 بلوچی اعلیٰ قسم کی چاول دے دے, سمجھ آ گئے, 21 دسمبر کو, سمجھ آ گئے کیا, 21 دسمبر کو. اب رأس المال 2000 معلوم ہو گیا نا, وہ کہتے ہیں کہ رأس المال کا متعین ہونا بھی ضروری ہے. صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں, بس صرف اشارہ کرنا ضروری ہوگا, سمجھ, جس طرح عام بیان میں اشارے سے جو ہے وہ متعین ہو جاتی, اس طرح یہاں پر بھی اشارہ ضروری, یعنی متعین مقدار معلوم ضروری ہونے, یعنی میرے یہ جو میرے میز پر جو پڑے ہے نا, اس کے بدلے میں مجھے جو ہے بلوچی اعلیٰ قسم کی کیا کہتے 5 کلو چاول دے دے 21 دسمبر کو, سمجھ آ گئی ہو. یہ صرف کہنا چاہیے, یہ بھی ہو جائے, یعنی رأس المال کی مقدار معلوم نہیں ہونی چاہیے, سمجھ آ گئی. یہ کون فرماتے ہیں صاحب ہے, جبکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, ضروری ہونا چاہیے, سمجھ آ گئی, مقدار بھی معلوم ہونا چاہیے. ساتویں ہے سپرد کرنے کی جگہ, یعنی کہاں پر میں آپ کو دوں گا, سمجھ آ گئی, کہاں پر میں آپ کو ڈیلیور کروں گا, سمجھ آ گئی, اسلام آباد پر پہنچاؤں گا, یا کیا لاہور تک جانا ہوگا, یا باہر ملک تک جانا ہوگا, کہاں پر پہنچانا ہوگا. امام فرماتے ہیں کہ جگہ بھی معلوم ہو, جبکہ صاحبان فرماتے ہیں کہ نہیں, جگہ معلوم نہیں ہونی چاہیے, سمجھا کہ نہیں, یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ جہاں پر سامان سپرد کیا ہے وہاں پر بھی کیا مسلم ہی سپرد کرنا ہوگا, یعنی مبی بھی سپرد کرنا ہوگا, سمجھا گئی ہو. تو وہ میں نے تمام تفصیلات میں نے تفصیلاً بتا دی, اب صرف وہ اس کی طرف دیکھتے ہیں. دیکھو, ولا يصح السلم عند ابي حنيفه رحمهم الله الا بسبع شرائط کیا ہے, نہیں صحیح ہے سلم, کس کے نزدیک, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک, الا بسبع شرائط, مگر 7 شرائط کے ساتھ, تذکر فی العقد, جو عقد میں ذکر کیا جائے گا, سمجھا. پہلی کیا ہے, جنس معلوم ہو, جنس معلوم ہونی چاہیے, ونوع معلوم, دوسری کیا ہے, دوسری شرط نوع معلوم ہونی چاہیے, وصفت معلومت, تیسری شرط صفت معلوم ہونی چاہیے, ومقدار معلوم ہونا, یعنی مسلم فی, یعنی مبی کا مقدار بھی معلوم ہونی چاہیے. چوتھا, واجل معلوم, اور وقت بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کب جو ہے سپرد کرنا ہے, سمجھے, 5 ہو گئے نا. ومعرفت مقدار رأس المال, اور اسی طرح جو ہے کیا رأس المال کی مقدار بھی معلوم ہونی چاہیے, اذا كان مما يتعلق العقد على مقداره, سمجھا گیا کیا, جب متعلق ہو عقد اس کی مقدار سے, سمجھا گیا, کیا ہو, متعلق ہو اس کی مقدار سے, مطلب کل مکیلی, جیسے کیلی چیزوں کے ساتھ بیع ہو رہی ہے تو آپ کو وہ دینا ہے, یعنی میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ کیا کر لو, 10 کلو چاول ہے نا, کیا ہے, 10 کلو چاول ہے, وہ مجھے ایک بری مونگ پلی کے ذریعے سے میں اس کو خریدنا چاہتی ہوں, سمجھ آ گیا. تو اب یہ جو ہے, یہ کیا ہے, نہیں, انڈوں کے ذریعے سے بیچنا چاہتی ہوں, سمجھ, کیونکہ وہ عادت دی ہے, اس میرے بعد کسی طرح احتمال نہیں ہو سکتا, صحیح ہے. اب اس میں جو ہے ایک منٹ, دیکھو کیا ہونی چاہیے, یعنی اب یہ کھیل ہوا نا, تو اب جو ہے اس کی مقدار معلوم ہونی چاہیے کہ کتنے مقداروں کے بدلے میں آپ یہ بیچنا چاہتے ہو, سمجھا کہ میں کہہ لیتی ہوں مثال کے طور پر کہ میں
50 अंडों के बदले में बेचना चाहती हो, या मैं कहती हूँ 2 किलो चावल के बदले में, या 2 साल चावल के बदले में, समझ आ के, या कहती हूँ कि एक टन लोहे, ये रसूल माल में ये मुतय्यन होनी चाहिए। कल मकीली जैसे कीली होना, वल मौजूनी मौजूनी होना, वज़नी होना, वल मादूदी और आददी होना, व तस्मियत अल मकान अल्लज़ी यू फीही और उस मकान का मुतय्यन होना भी जरूरी है, यू फीही जिसमें जो है सुपुर्द यानी अदा करना यानी उसूल करना जरूरी होता है। इज़ा कान लहू हम्लुन व मुअनतुन जबकि हो उसका मबी को उठाने की जहमत और उजरत लगाना। मतलब ये है कि ये तो बात मुस्लिम इलही के जिम्मे होता है ना, मबी को पहुंचाना, मुस्लिम फीही को पहुंचाना। तो अब जाहिर सी बात है, जब मैं यहाँ से करक से सफर करूंगी आप लोगों तक को यानी लाहौर तक सफर करूँ तो मेरे पैसे भी लगेंगे ना, तो इसी वजह से ये मौजूद होनी चाहिए, यानी ये मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो है अगर वक्त आए मबी सुपुर्द करने और आप लोग मुझे कहा कि नहीं मुझे लाहौर पहुंच जाए, तो फिर मेरा और आप लोगों के दरमियान क्या होगा, झगड़ा आएगा ना। तो इसी वजह से जो है वो होनी चाहिए, समझ आए। लेकिन अगर कहे आप मेरे पास ही है, मेरे एक ही यानी पड़ोसी ही में रहती हूँ, समझ आ गई, तो फिर उसमें पैसे नहीं लेता है, बस मैं उठकर जो है आपके घर पर दे दूंगी, समझ आ गई हो। तो इसमें पैसे नहीं लेते, तो अगर ना भी जिक्र करे तो भी कोई हर्ज नहीं है, समझ आ गई इस मकान का। इज़ा कान लहू हम्लुन जबकि हो उठाने की जहमत, व मुअनतुन और उजरत और उस पर उजरत लगती हो, समझ आ गए। वक़ाल अबू यूसुफ मोहम्मद रहमहुल्लाह इज्जत के साहिबान फरमाते हैं, ला यहताजु इला तस्मीयतिल माल माल के मुतय्यन करने की जरूरत नहीं है, इज़ा कान मुअय्यना जबकि वो मुतय्यन है, वला इला मकान तस्लीम और ना क्या करना और ना हवाला करने की जगह का, वयुसल्लिमु फी मौज़िल अक़द बल्कि जहाँ पर अक़द हुआ है उसी पर जो है वो क्या होगा अक़द। मिसाल के तौर पर मैं क्या फौजी के साथ कहाँ पर मिली थी, इस्लामाबाद में मिल गई थी, हमारे दरमियान जो है अक़द हो गया। तो साहिबान फरमाते हैं कि बस इस्लामाबाद ही में जो है वो आपने इसको क्या करना है यानी मुस्लिम फीही को सुपुर्द करना है। अच्छा आगे क्या फरमाते हैं, वला यसीहु सलम हत्ता यक़बिज़ु, आगे फरमाते हैं ना कि रसूल माल में रसूल माल वैसे तो इसमें रसूल माल इसमें को कहा जाता है, मैंने तरह बता दिए। रसूल माल को उसको आगे खर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो कहते हैं कि नहीं खर्च कर सकते, समझ आ गए हो क्या। कब्जा यानी बयसलम फ्री होने के बाद यानी मुस्लिम फीही और इस तरह ना मुस्लिम फीही, समझ आ गए हो। ये दूसरा कौन है मुश्तरी को, समझ कि रब्बुसलम कहा जाता है ना, रब्बुसलम मुश्तरी को, यानी बाया मुश्तरी की जुदा होने से पहले जरूरी है। क्यों, क्योंकि इसमें भी तो दैन है, अगर समन पर भी कब्जा नहीं है तो दोनों जो है वो दैन हो गए। और दैन हदीस मुबारक में क्या फरमाया, ला यजुज़ु बैउल काली बिल काली, कि दैन के साथ जो है क्या होता है जायज नहीं होता, समझ आ गया। तो देखो वला यसिहु सलम यक़बिज़ रसूल माल कि सलम जायज नहीं होगा यहाँ तक कि रसूल माल के बाद उसने कब्जा किया तो फिर नहीं होगा। और इस रसूल माल में जो तसर्रुफ का नहीं होता, समझ रहे हो। और ना मुस्लिम फीही में जो है वो मैंने उसके साथ ये आसिफा के साथ मैंने ऐसा नहीं किया है, समझ उसको नहीं किया है समय वो 22 दिसंबर को उसको सुपुर्द करना है। अब ने किसने आगे जो है नजमा को भी दिया, नजमा को भी दिया, तो ये जायज नहीं है, क्योंकि अभी तक जब सुपुर्द नहीं किया तो फिर बेच क्यों रहे, समझ आ गए। इस तरह रसूल माल मैंने अभी तक को आसिफा से पैसे ही नहीं लिए कि मैंने जो है वो फौजिया को गिफ्ट कर दिया, समझ आए। तो ये नहीं होगा, ये मुस्लिम फीही में कब्ल कब्ज़ से पे है, वला यजूज़ु शक फी कब्ल कब्ज़िही, टाइम कितना है। अच्छा ये एक मसला पढ़ते हैं फिर बस करते हैं इंशाल्लाह। आगे फरमाते हैं कि कब्ज़ से पहले यानी मबी को मबी में समझे मुस्लिम फीही कहा जाता है, मुस्लिम फीही कहा जाता है ना, यानी जो क्या होता है बेसरा में जो है जो मबी बनता है उसको मुस्लिम फीही कहा जाता है, अपने इस्तिलाहात होते हैं। तो मुस्लिम फीही में जो है
कब्ज से पहले ना तो इसमें शिरकत करना जायज़ है। मिसाल के तौर पर मैंने क्या कर दिया, मैंने आसिफा को जो है मुख्तसरुल कुदूरी भेज दी, लेकिन अभी तक उसने कब्जा नहीं किया है मुख्तसरुल कुदूरी का। उसने कह दिया फौजिया को कि अच्छा ऐसा करते हैं कि मैंने बाजी से जो है वो 1000 रुपए पर मुख्तसरुल कुदूरी की किताब लिया है, आप इस तरह करो कि 500 आप मुझे दे दे, 500 रुपए आधा आधा मेरा होगा, आधा तुम्हारा होगा, यानी आधा मेरा होगा और आधा जब वो मुझे मुख्तसरुल कुदूरी आ जाए तो हम साथ साथ पढ़ेंगे। क्या करेंगे? साथ पढ़ेंगे। तो अभी तक वो आसिफा ने इस मुख्तसरुल कुदूरी पर कब्जा नहीं किया, वो दूसरे फौजी को अपने साथ शिरकत में कर रहे हैं, इसमें शरीक करे, तो ये इसके लिए जायज नहीं है। इस तरह तौलिया का ना, तौलिया तो हमने कहा था कि किसे कहते हैं, यानी आगे बेचना अपनी ही, समझा कि अपनी ही कीमत पर जो है आगे बेचना, समझा के। अब आसिफा ने अभी तक मुख्तसरुल कुदूरी पर कब्जा नहीं किया था, इसने नजमा को कह दिया कि अच्छा बहन इस तरह करो कि मैंने तो 5000 रुपए पर लिया है, आप ही को 1000 रुपए पर देती हो, समझा। तो ये जायज नहीं है कब्जे से पहले। हाँ, कब्जे के बाद उसकी मिल्कियत में आ जाए फिर जो है सब कुछ करना जायज होगा, गिफ्ट करना भी, तौलिया भी, शेयर सब कुछ जायज होगा, लेकिन ये कब्ज से पहले की बात हो रही है। वला यजूज़ु शिरकतु वला तौलियतु फिल मुस्लिमी फीही, और नहीं यजा शिरकत और ना तौलिया मुस्लिम फीही में क़ब्ल क़ब्ज़, उसके कब्जे से पहले। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई हुई होगी। वैसे किताबुल बुयू जो है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना, मुझे इसके पढ़ाई में बहुत ज्यादा मजा आता है। बहरहाल अगर कोई सवाल हो तो फिर पूछिए, वरना इसी पर इक्तिफा करते हैं। इंशाल्लाह कल टेस्ट बता दूंगी कि कौन सा देना है, या कल जुमेरात है। बाकी किसी का कोई सवाल हो तो फिर पूछ ले।